الصلاة خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ آج کے دور کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ حیا بختہ عورتوں کا فتنہ ہے، جو کہ مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے اس قدر دور اور مغربی تخلیق میں اس قدر اندھی ہو چکے ہیں کہ وہ میرا جسم میری مرضی کا سر عام نعرہ لگانے لگی ہے۔ یاد رہے کہ یہ فتنے حیا کی کمی اور اسلام کی تعلیمات کی دوری کی وجہ سے دیکھنے کو ملتے ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 6 عورتوں کے بارے میں بات کریں گے جن کے بارے میں حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی رنجیدہ تھی۔ یہ عورتیں کیا کرتی تھی اور ان کے اعمال کیسے تھے کہ ان کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف رنجیدہ ہوئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ روئے تھے۔ یہ 6 عورتیں کون سی عورتیں ہیں، ان کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی روز کی ویڈیو آپ کی خدمت میں لاتے رہیں۔ پیارے دوستو، اگر دیکھا جائے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہر وقت ہر لمحہ اپنی امت کی فکر رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے بے فکر ہوئے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت ہی کی فکر تھی۔ لیکن پیارے دوستو، اس فکر کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 6 عورتوں کے لیے خاص طور پر رنجیدہ ہوئے، ان کی کیا وجہ تھی؟ چلیے آپ کو اس حوالے سے یہ واقعہ سناتے ہیں جو روایت میں تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ آئیے یہ واقعہ سنتے ہیں کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے لیے کئی دن تک رنجیدہ رہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران عذاب میں مبتلا دیکھا، اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ بتایا گیا کہ 6 عورتیں کون سی ہیں، وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا، انہی گناہوں کی وجہ سے یہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکتی۔ تو پیارے دوستو، حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے، یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ فاطمہ 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے کہ نبی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی۔ جا کر دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا جو زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ تو حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو کہ غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے ایذا پہنچاتی تھی، یوں وہ اپنی زبان کو غلط استعمال میں لاتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے ساتھ اسے جہنم میں باندھ کر رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا جو اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکی
لٹکائی گئی تھی۔ فرمایا اس کا دماغ ہولنے کی طرح کھول رہا تھا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اس عورت کو اس طرح کیوں لٹکایا گیا؟ فرمایا کہ وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی۔ اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کے سینے کے بل جہنم کی آگ میں لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود سے تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ جس کے پیر سینے سے جڑے ہوئے تھے اور دونوں ہاتھ سر سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پانچویں عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا، گویا اس کی شکل مست کر دی گئی تھی اور اس طرح سے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو جھوٹ بولتی تھی، غیبت کرتی تھی اور چغل خوری کی مرتکب ہوئی تھی۔ اور چھٹی عورت جس کو جہنم میں دیکھا، اس کی شکل کتے جیسی تھی اور وہ ایسی آواز نکالتی تھی جیسے کوئی کتا بھونک رہا ہوتا ہے۔ آگ اس کے منہ میں داخل ہوتی تھی اور اس کے پاخانے کی جگہ کو باہر نکل جاتی تھی اور اس کو فرشتے گدر مار رہے تھے۔ پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کون سا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اندر حسد بہت زیادہ تھا۔ تو پیارے دوستو، یہ ہیں وہ 6 عورتیں، یعنی وہ گناہ جن کا ارتکاب کرنے والی عورتوں کو ان عذابوں میں مبتلا ہونا پڑے گا، اور یہ عورتیں ان گناہوں کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکیں گی۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ ان گناہوں سے توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہوگی۔ اس بارے میں آپ کو چند احادیث بتاتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا، وہاں میں نے کثیر تعداد میں فقراء کو دیکھا، اور دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں میں نے عورتوں کی اکثریت دیکھا۔ دوسری جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس کے باسیوں کی اکثریت کو فقراء دیکھا، اور میں نے آتش جہنم میں دیکھا تو اس کے رہنے والوں کی کثیر تعداد کو مالدار لوگ اور عورتیں دیکھا۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے ایسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ تو آپ صحابہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لے تو پھر کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ تو پیارے دوستو، ان روایات کو سننے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ عورتیں اپنی آخرت کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوتی کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور ان وجوہات کی تلاش کرتے اور ان کو اپنے آپ سے بچانے کی کوشش کرتی۔ لیکن اگر آج دیکھا جائے تو آج کی عورتیں ان چیز سے بے فکر ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بعض عورتیں مغرب کی تخلیق میں اتنی آگے نکل چکی ہیں کہ انہوں نے اسلامی اقدار کی تمام حدیں پار کر دی ہیں اور میرا جسم میری مرضی جیسے مضمون نعرے لگاتی ہیں۔ حالانکہ عورت کے معنی ہی پردہ ہے اور عورت کو حیا کا پیکر ہونا چاہیے۔ اسلام نے جس عورت کو عزت کی بلندیوں پر پہنچایا، اس کو ماں، بیٹی اور بہن کی صورت میں ایک مقام دیا۔
اسلام نے عورت کے تمام رشتوں کو عزت دی، آج وہی عورت ان رشتوں سے آزاد ہو کر اپنی عزت کو نیلام کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو سمجھ عطا فرمائے اور تمام مردوں اور تمام عورتوں کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دل میں اپنی امت کے لیے ایسی شفقت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں اپنی امت کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور آج امت کا یہ حال ہے کہ اپنے افعال سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ٹھیس پہنچا رہی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید ایسی ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔